السلام علیکم. وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں مہک سہیل, اور آج میں جس گیسٹ سے آپ کو ملوانے والی ہوں ان کا انداز ذرا الگ ہے, ان کا احتجاج کا طریقہ ذرا الگ ہے, جو ہے رول ماڈل ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا جانتے ہیں. جی ہاں, میں اس وقت موجود ہوں فکسٹ کے چیئرمین اور MNA عالمگیر خان کے آفس. تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں, کیا نئے پروجیکٹس ہیں, اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے گا اس وقت کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں فکسٹ میں؟ فکسٹ کے مختلف پروجیکٹس ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں صفائی مہم ہے, پانی کے کنویں ہم لگاتے ہیں, ایک یتیم گھر ہے ہمارا, ابھی پشاور میں یتیم گھر ہم بنانے جا رہے ہیں. تو یہ مختلف پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم پچھلے کئی سال سے کام چل رہا, رضاکار اس میں شامل ہوتے, اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہمارے خدمت کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جی. اور جہاں خدمت ہوتی اس کے ساتھ ہم انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں, مختلف ایشوز پر جو ایک عام آدمی سے تعلق رکھتے ہیں اس پر ہم کراچی کے نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں, اور اسی کے ذریعے آگاہی بھی دیتے لوگوں کو کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کس ذمہ دار کی وجہ سے وہ حقوق کی پامالی ہوتی. تو ان سب پہ ہماری کیمپینز وقتاً بوقتاً چل رہی ہوتی. آپ کی کیمپینز چل رہی ہیں, مجھے بتائیں آپ کی حکومت کے پاس 1 سال رہ گیا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ٹائم ٹینیور میں اپنے سارے ڈیولپمنٹس پورے کر پائیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ اس گورنمنٹ کے جو 3.5 سال گزرے اس میں کافی اچیومنٹس ہیں, جس میں سر فہرست یہ کہ ایک تو جو آج جو پرائم منسٹر خود بھی کلیم کر رہے کہ ایک آزاد فورن پالیسی دی, جی. کسی کے دباؤ میں پارٹی نہیں بنتے, جی. اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرتے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, آپ کی ریمیٹنسز بڑھی ہے, آپ کی ایگریکلچر میں اس سال بمپر کراپس ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں ایک بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں جو آنے والے ٹائم میں فائدہ پہنچائیں گے ملک کو. اور سب سے اہم چیز یہ کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس بار. جو روڈ نیٹ ورک ہے, ماضی کی تمام حکومتوں سے زیادہ انفراسٹرکچر پہ کام ہوا ہے اس بار. اس وقت آپ جو ڈیولپمنٹس بتا رہے ہیں بے شک ہوئی ہے, لیکن ہم جو مہنگائی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے, اور عدم اعتماد تحریک لانے کا بھی ایک ریزن یہی بنا ہے جس کو وہ وجہ بنانے کے مہنگائی بڑھ گئی ہے, عوام پریشان ہے, تو ہم PTI کو پیچھے کر کے اپوزیشن آگے آنا چاہتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں نمبر 1 یہ کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, مجھے بتائیں نا, یورپ میں عمران خان کی گورنمنٹ مہنگائی لائی ہے, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں, اس وقت دنیا میں مہنگائی ایک فیکٹر ہے. کرونا کے بعد دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے, ڈیمانڈ سپلائی میں فرق آیا ہے. تو وہ سب چیزیں, اب آپ بتائیں یوکرین کی جنگ کی وجہ سے یورپ میں فیول پرائسز بڑھ گئی ہیں اب, اور اس کا دنیا پہ پورے اثر آ رہا ہے. تو اسی انداز میں آج پوری دنیا میں مہنگائی ہے آپ کے, اور پھر آپ سب سے اہم چیز ہے پچھلے 30 سال میں ان کی حکومتیں تھی نا, معیشت کو امپورٹ اورینٹڈ معیشت سے نکال کے ایکسپورٹس کی طرف لے جاتے. آج پرابلم کیا آ رہی ہے ہمیں؟ پرابلم بھی آپ کی جتنی بیسک اشیاء ہیں, دال, چینی, چاول, گندم, کوکنگ آئل, یہ جو فیول ہے, آئل ہے, جو پیٹرول ڈیزل, یہ سب ہم باہر سے امپورٹ کرتے. جب ڈالر اوپر جاتا یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس کا عوام پہ آتا. آج یہ واحد گورنمنٹ ہے جو زیرو سبسڈی پہ آپ کو, زیرو اس پہ حکومتی ریونیو پر پیٹرول دے رہی ہے, اور اسی لیے اس کی قیمتیں کم کی گئی. تو یہ چیز بڑا کہنا بہت آسان, اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا, اسی لیے عوام کو ریلیف دے سکے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تر میجرز لیے جا رہے جس سے لوگوں پر کم سے کم بوجھ ہو. لیکن حکومت کی سخت ہے, پچھلے 30 سال میں انہوں نے نہ اداروں کی کیپیسٹی بلڈ کی, نہ انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ انہوں نے دیا تھا, انہوں نے ریزروز خالی کر کے گورنمنٹ دی تھی. ریزروز جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی 1 ہفتے کے ریزروز نہیں تھے موجود. یہ سب چیزیں ایک عام آدمی کو سمجھنی ہوں گی. اور پھر آگے سے کہا جاتا کہ آپ کمپیئر کر رہے مڈل ایسٹ سے اور انڈیا سے, وہاں کا پر کیپٹا انکم دیکھیں, یہاں کا دیکھیں. او میرے بھائی, پر کیپٹا انکم
جی ڈی پی گروتھ جی ڈی پی سے تعلق رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے پچھلے 30 سال میں ایکسپورٹس کتنی تھی, امپورٹس کتنی تھی. آپ یہ دیکھیں ایگریکلچر پہ کام ہوا, آپ یہ دیکھیں انڈسٹریلائزیشن پہ پچھلے 30 سال میں کام ہوا. یہ کوئی ریپڈ, کوئی فوری سے, کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں فوری سے ہو جائیں. آپ کے پاس یہاں انڈسٹری چلانے کے لیے بجلی نہیں, اس کے لیے اب ڈیمز بنائے جا رہے ہیں. آپ کے پاس یہاں ایگریکلچر کے لیے نہ سیڈز ہیں, نہ پیسٹیسائڈز ہیں, نہ وہ آپ نے ماحول دوست انوائرمنٹ کریٹ کیا, بلکہ جہاں آپ کاٹن میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرتے تھے, آپ نے کاٹن انڈسٹری ختم کر کے آپ نے شوگر کی ملز لگوانا شروع کر دیا اور حکومت خاموش تماشائی بنی. اس حوالے سے یہ بات بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ دعویٰ کرتے نظر آتی ہے کہ عمران خان یہ کہتے رہیں بار بار کہ میں لاکھوں گھر دوں گا, تو اپوزیشن اس کا دعویٰ یہ کرتے رہی ہے کہ لاکھوں گھر بھی دیے جائیں اور صحت کارڈ بھی دیا جائے اور اچھا کھانا پینا بھی دیا جائے, لیکن یہ سب نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ جو عمران خان نے لاکھوں گھر کا وعدہ کیا تھا اس کی شروعات ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہتے ہم کہ لاکھ فوراً سے دیے جا رہے, لیکن چند ہزار گھر کی شروعات کی گئی ہے اور آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ لاکھوں گھر کی طرف بھی جائیں گے. اور جو نوکریوں کی بات کی اس کے لیے بھی کام چل رہا ہے. دیکھیں عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں آؤں گا اور اگلے دن ہی میں نوکریاں اور گھر بانٹ دوں گا, لیکن اس کے لیے پوری کاوش محنت جاری ہے. حکومت کی معیشت اس قابل ہو, آپ کی جی ڈی پی اس قابل ہو کہ وہ نوکریاں کریٹ ہو, امپلائمنٹ کریٹ ہو, اور اسی انداز میں ان کو گھر لینے کے لیے مواقع ہو, ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے. اور اس کے لیے چیزیں جو میں پھر سے کہوں, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو رہی ہے, آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں کسی بھی معیشت کے ماہرین سے آپ پوچھ لیں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ مہنگائی کی بات کریں, آج حکومت کا گراف, پاپولیرٹی گراف عمران خان کا, ان کی یہ جو سارے اکٹھے ہو گئے, یہ جو آج یہ تحریک چلا رہے ہیں عدم اعتماد کی وجہ سے, ان کو اندازہ نہیں ہے کس قدر انہوں نے عمران خان کو فائدہ پہنچا دیا ہے. کس طرح فائدہ پہنچایا بتائیں. اس وقت جو عمران خان کا گراف ہے پاپولیرٹی کا, یا جو لوگوں کی حمایت حاصل ہے اس کو, کیونکہ لوگ یہ دیکھتے کہ دیکھیں عمران خان کے اگر آپ ہٹاتے ہیں عمران خان کو, تو یہ 3 آپشن نہیں ہے کہ عمران خان کا آلٹرنیٹ متبادل مولانا فضل الرحمان نہیں ہے, آصف علی زرداری نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے. تو وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. لوگ جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ آج اس سے زیادہ ہارڈ کور اور سخت ہو گیا ہے, اور آپ کو یہ 27 کے جلسے میں نظر آئے گا, تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. وہ لوگ جو سیاست سے دور تھے, جو کوئی سیاسی رائے نہیں رکھتے تھے, آج وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنیسٹ پرائم منسٹر کے خلاف یہ 3 جو چور اکٹھا ہوئے ہیں. اور یہ جو سازش, کیونکہ یہ دیکھیں ایک چیز سمجھیں, یہ بیرونی سازش کے بغیر نہیں ہوتا. اتنا زیادہ پیسہ انوالو, اتنی زیادہ یہ جو, اور یہ پچھلے 6 مہینے سے یہ ہوم ورک چل رہا تھا ان کا. کون سی بیرونی قوتیں جو ہیں؟ بیرونی قوتیں وہ ہیں جو ایبسولیوٹلی ناٹ برداشت نہیں کرتے, جو آپ سے اڈے مانگتے افغانستان کے لیے اور آپ ایبسولیوٹلی ناٹ کہتے, ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ چائنا کی طرف کیوں رخ کیا جا رہا ہے, چائنا سے تجارتی معاملات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں, رشیا سے تجارتی معاملات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں, ایران اور سعودیہ میں ثالثی کا کردار کیوں ادا کیا جا رہا ہے, اسلامک بلاک کی بات کیوں کی جا رہی ہے, اسلامو فوبیا کی بات کیوں کی جا رہی ہے, یہ سب چیزیں, پیلسٹین کے رائٹس کے لیے بات کیوں کی جا رہی ہے, یہ سب چیزیں ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. اور وہ پوری تب و توڑ محنت کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. مجھے ایک چیز یہاں بتائیے, بیان بازی ہو رہی ہے, دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو, تو کیا جلسے میں ہم مکمکہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ جلسے میں تو کوئی مکمکہ نہیں ہوتا. بیان بازی یہ وہ لوگ وہ بھی کر رہے ہیں, ہماری طرف سے بھی جاری. لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ جو ہمارا جو اس وقت کیمپین کی تھیم ہے امر بالمعروف, کہ صحیح غلط میں آپ تفریق کریں, صحیح غلط میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ غلط کے ساتھ ہیں, صحیح کے ساتھ ہے. یہ جو بیچ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا, نہیں ہم نیوٹرل ہیں, ہماری کوئی سیاسی رائے نہیں ہے, یہ مطلب یہ ایک بہت ہی اہم کانہ سی بات ہے ہمارے نزدیک. آپ نے صحیح غلط میں فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ منہ پہ نہیں کہہ سکتے, آپ عملی طور پہ نہیں کہہ سکتے, دل میں تو کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ فیصلہ کر کے اس میں آپ نے ایک طرف اپنی رائے قائم کرنی ہوگی, اور 27 کا جلسہ اس چیز کی انشاءاللہ وہ نشاندہی کرے گا کہ قوم کس طرف کھڑی ہے.
یہ چور کسی صورت آپشن نہیں ہے قوم کے لیے. یا عمران خان یا عمران خان سے بہتر کوئی آپشن اگر ہے تو سامنے آئے. ہارس ٹریڈنگ کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں, بارہا آپ لوگوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر کون ملوث ہے اس بارے میں بھی صاف بیان دیا گیا. مجھے یہ بتائیں آپ لوگ کا کیا اگلا اقدام ہوگا ہارس ٹریڈنگ کے خلاف؟ دیکھیں, ہارس ٹریڈنگ کے لیے ہم نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کر دیا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ان لوگوں کو جو ضمیر کا سودا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن کرے گی اور ان کو تاحیات نااہل کرے گی, کیونکہ یہ بڑا اہم ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی کے لوگ ایک شخص کو ووٹ دیتے, کسی پارٹی کے نام پہ ووٹ ملتا اور وہ شخص جا کے اپنا ضمیر فروخت کر دیتا, پیسوں کے عوض فروخت کر دیتا, یعنی وہ جو اس کی الیکٹورل سارا جو اس کا مینڈیٹ تھا اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں. تو اسی لیے ضروری ہے ان لوگوں کو مثال بنایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ استعفیٰ دے کر جاتے تو آپ لوگوں کے لیے وہ ٹھیک تھا, پھر ان کو اس طرح کی کوئی دھمکیاں نہیں دی جاتی آپ کے مطابق؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں اور الیکشن لڑ کے آئیں, دوبارہ آزاد لڑ کے آئیں. آپ پی ٹی آئی کے نام پہ آئے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں کسی اور دوسری جماعت کو, تو یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے, اور اس پر اسی لیے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں, آپ یہ کہتے ہیں آپ عمران خان سے ناراض ہیں, تو ناراضگی کیا یہ ہے آپ کا سٹانس کہ آپ ان 3 چوروں کے ساتھ ہو جائیں گے؟ آپ عمران خان سے ناراض ہیں, آپ کے اصولی آپ کے موقف ہے فلاں ڈمکا جو آپ کہتے ہیں, اور مہنگائی کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, تو ان 3 چوروں کے ساتھ آپ جا کے مل گئے. آپ ان 3 چوروں کو مسیحا سمجھ رہے ہیں, آپ ان 3 چوروں کو جو پچھلے 30 سال میں اس نظام کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ جا کے, یعنی یہ کوئی اصولی موقف ہے؟ یہ تو ایک احمق, یعنی ایک بچے کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہے اس طرف. کسی سے ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا, کسی سے پیسوں کا وعدہ کیا گیا, کسی سے کیا وعدے کیے گئے, تو وہ چیز سامنے. ان کے ایسے کیا موقف تھے, کیا ڈیمانڈس تھی جو آپ لوگوں نے پوری نہیں کی جس کی وجہ سے وہ اپوزٹ ہو گئے؟ دیکھیں, اس کے بہت ساری ریزنز ہیں. میں نے پہلے کہا کہ کچھ تو پیسوں کے لیے, کچھ ٹکٹ کے لیے, کچھ اور چیزوں کی لالچ میں وہ آ گئے. لیکن جو ناراضگی بنتی, دیکھیں ایک چیز سمجھے, ایم این اے, میں خود ایم این اے ہوں, میں پہلی بار ایم این اے بنا, اور میں وہ ایم این اے ہوں کہ ایک شہری علاقے سے پارٹی کے نام پہ مجھے ووٹ پڑا اور میں اسمبلی کا حصہ بنا. اور یہ بھی اہم ہے کہ ایک نوجوان شہری علاقے سے جا کے اسمبلی کا حصہ بنتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایم این ایس کا جو ماضی میں جو ایک اوور آل سسٹم بنا ہوتا, اس کے ارد گرد وہ نوکریاں بانٹ رہا ہوتا, اس کا اپنا ایک کوٹا ہوتا فکس, وہ لوگوں کو لائسنسز ایشو کر رہا ہوتا, وہ لوگوں کو جس طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ میں لوگوں کو کیش کفالت کارڈ تھے وہ تقسیم کر رہا ہوتا, خود سے لسٹ بناتا, لونز جو حکومت کے لونز ہوتے وہ ایشو کر رہا ہوتا, ٹھیکے ایشو کر رہا ہوتا. تو یہ تمام تر مراد عمران خان نے بند کیے. ایک ایم این اے کے پاس آج سوائے قانون سازی کے, جو اس کا کام ہے اصل, جو اس کا قانونی کام ہے, اس کے علاوہ عمران خان نے مراد بند کر دی, کیونکہ اس سے میرٹ کی دھجیاں اڑتی ہیں, میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. آپ اپنے سیاسی لوگوں کو بھرتی کر دیتے اداروں میں, وہ اس عہدے کے قابل نہیں ہوتے اور ادارے کا بیڑا غرق ہوتا, اور ادارے میں اوور امپلائمنٹ ہوتی, ادارے کی سخت سے زیادہ لوگوں کو بھرتی کیا جاتا, اور وہ ادارے پر بوجھ ہو جاتے. وہ ادارے کی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ ان کا بجٹ برداشت کر سکے. یہ بتائیے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے, کیا ہونے جا رہا ہے اجلاس میں, کوئی ایسی خاص پریپریشن ہے, کوئی نیا نام آ رہا ہے آپ کے ساتھ اجلاس میں؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ 27 تاریخ کو سرپرائز دیں گے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد جس دن ہوگا اس سے بھی 1-2 دن پہلے وہ سرپرائز دیں گے. کیسا سرپرائز؟ اور ہمیں خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا سرپرائز ہے, لیکن اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ جلد قوم کے سامنے آئے گا. اور انشاءاللہ ان لوگوں کا کیونکہ دیکھیں, میں پھر سے کہوں, ان لوگوں کو اب شاید اندازہ ہو رہا ہے کتنی بڑی ان سے غلطی ہو گئی ہے. یہ جو سب ایک جگہ جمع ہوئے عمران خان کے خلاف, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں, اس وقت 2018 میں بھی میں نے ایک ماحول دیکھا ہے, سیاسی ماحول 2018 سے بھی زیادہ اس وقت عمران خان کی حمایت آ گئی ہے. عمران خان کے لیے لوگ ایموشنل ایک سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. تو وہ 2018 کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جو لوگوں میں غصہ ہے ان 3 چوروں کے خلاف, یہ چونکہ میں پبلک میں رہتا ہوں,
چونکہ میں سوشل میڈیا پہ بھی پبلک سے انگیجمنٹ میں رہتا ہوں, مجھے 2018 سے بھی نیکسٹ لیول نظر آ رہا ہے. اور میں یہ اور اگر اس موقع پہ الیکشن ہوتا ہے, میں آج کہتا ہوں عمران خان تو چاہے گا کہ جتنا جلد سے جلد نیکسٹ الیکشن ہو, جتنا جلد سے جلد ارلی الیکشن کی بات کی جاتی وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے. اور آپ دیکھیں گے 2/3 میجورٹی سے آئے گا, جو اس وقت سینیریو کریٹ ہوا ہوا ہے ملک میں. آج ایک ریڑھی والا وہ مہنگائی کی بات نہیں کر رہا, آج وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا پرائم منسٹر چاہیے, یہ 3 چور نہیں چاہیے, اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ یہ 3 چور کسی صورت نہ آ جائیں اور عمران خان کو کسی صورت اسمبلی پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا جائے. تو 1 سال رہ گیا عمران خان کو, 1 سال رہ گیا صرف. تو اپوزیشن کے پاس ایسا کون سا سکہ ہے کہ وہ 1 سال میں عمران خان کو ہٹا دیتے, تو ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس جس سے وہ کامیاب کر دیتے اس کو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے 1 سال میں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو اس وقت معیشت, یہ عمران خان کے سخت فیصلے, اس کی لیڈرشپ تھی کہ اس نے وہ سخت فیصلے کیے, مشکل فیصلوں کی طرف گیا. اس نے اگلے الیکشن کا نہیں سوچا, اس نے اگلی نسل کا سوچا, اس نے ڈیمز بنانے کا سوچا, اس نے چھوٹے ڈیمز, بڑے ڈیمز اور دوسرے ایسے معاہدے, سی پیک کے انڈسٹریل زونز بنانے کا. یہ ساری وہ چیزیں جس کے اثرات آپ کو اگلے 10 سال بعد نظر آئیں گے, اگلے الیکشن تک نہیں نظر آئیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے پارٹی کے ورکرز کو کوئی نوکریاں نہیں دی, کیونکہ ملک ایک طرف خسارے میں ہے. اگر وہ اپنی پارٹی, جو ماضی کی پیپلز پارٹی نون لیگ نے ہر ادارے میں اپنے سیاسی لوگ بھرتی کیے صرف اس لیے کہ اس ادارے میں ان کا انفلوئنس برقرار ہے, عمران خان نے نہیں کیے. اس نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے لیے نہیں آیا, میں ملک بچانے کے لیے آیا ہوں, کہ پارٹی کو نہیں قائم رکھوں گا. اسی انداز میں بیوروکریسی میں انوالومنٹ بند کی, سیاسی انوالومنٹ بند کی, تاکہ وہ آزاد رہ سکیں, تاکہ وہ بہتر کام کر سکیں, وہ کسی کے انفلوئنس میں رہ کر ان کی کیپیسٹی کمپرومائز نہ ہو. یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو وہ لیڈر کر سکتا جو یہ جانتا ہو کہ میں اگلے الیکشن کے لیے نہیں, اگلی نسل کے لیے کام. ایک چیز یہ بتائیں, آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کیے؟ 1 سال کا ٹائم پیریڈ آپ کے پاس رہ گیا ہے, جو آپ نے کام کیے وہ آپ پورے کر چکے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ سب سے پہلی چیز, ایک MNA کا, اچھا مجھے موقع دیجیے گا اس میں, ایک MNA کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا, ایک MNA کا کام ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں نیشنل لیول کے جو معاملات ہیں اس پر قانون بنانا. اور وہ گورنمنٹ کا جب حصہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے جتنے قوانین بنتے ہیں اس میں MNA کی شرکت ہوتی, ووٹنگ ہوتی, چاہے وہ فائنینس بل ہو, چاہے وہ دیگر جو کوئی ریفارمز کے لیے ہو, کوئی ڈپارٹمنٹل معاملات پر, منسٹریل معاملات پر, وہ بلز کا حصہ ہوتا. آج اپنے حلقے میں لوگ میرے پاس آتے, کراچی میں میرے دفتر پہ, وہ تمام تر بلدیاتی مسائل لے کر آتے میرے پاس, جو کہ صوبائی حکومت یا شہری حکومت کا کام ہوتا. اور یہاں پہ پیپلز پارٹی بدقسمتی سے 14 سال سے ان کے پاس ادارے ہیں, تمام تر بلدیاتی ادارے ان کے پاس ہیں, ان کے منسٹرز ہیں, وزراء ہیں, ایڈمنسٹریٹر, DC, جو ادارہ آپ بلدیاتی اٹھا کے دیکھیں, KDA, KMC, DMC, SBCA, کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, جس سے ایک عام آدمی کا ڈیلی کا تعلق ہے, وہ سب ان کے پاس ہے. یہ چونکہ کام نہیں کرتے, لوگوں کی ان تک رسائی نہیں ہے, ان کے کوئی الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں یہاں, لوگ میرے پاس آتے اور ہم اپنے وسائل سے ان کی پوری مدد کرتے. جو فکسڈ کے میرے پاس وسائل ہیں ان کے لیے, جو ہمارے لاکھ رننگ فٹ کے قریب پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالی ہیں اس پورے حلقے میں. 2 پارکس فیملیز کے لیے قائم کیے جہاں پر قبضہ ہوا تھا,
टैंकर माफिया ने, डंपर माफिया ने, चाइना कटिंग, ये जो बिल्डर माफिया है, इन्होंने कब्जे किए हुए थे, 2 क्रिकेट ग्राउंड्स बहाल किए वहाँ पर। ये सब वो काम है जो हमने अपने 3.5 साल में किए, और ये तारीख़ी काम है। मैं वाज़े करूँ, ये काम इनकी 15 साल हुकूमत यहाँ पे, इनकी वजह से ये बर्बाद हुए थे, हमने उसको बहाल किया इन तमाम चीज़ों को। आपके हल्के के सारे गटर फिर मैं बंद समझूं? अगर मैं सिंध का वज़ीर बल्दियात हूँ, अगर मैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का MD हूँ, अगर मेरी ये जिम्मेदारी हो, अगर मेरी तनख्वाह आवाम के टैक्स से इसलिए आती हो कि मैं उन गटर के मामलात को ठीक करूं, तो यकीनन आप उम्मीद रखें कि अगर मैं इनकी जगह होऊंगा तो पूरे हल्के नहीं, पूरे कराची के गटर, पूरे कराची के मेन होल के ढक्कन, पूरे कराची के सीवरेज के मामलात बेहतर होंगे। लेकिन इन नाअहलों के पास अगर जिम्मेदारी होगी तो मैं एहतजाज करूँगा इनकी नाअहली के आगे। मैं जिम्मेदार कहाँ से आ गया? मैं तो वफाकी असम्बली इस्लामाबाद में एक MNA का, देखें, मीडिया का काम है लोगों को एजुकेट करना। मुझे अफसोस होता, कुछ मीडिया पर्सन वो इतने बड़े चैनल पे बैठे होते, इतनी स्टडी तो कर लें कि एक MNA की जॉब डिस्क्रिप्शन, उसका काम क्या है, उसके पास इदारे कौन से हैं। अच्छा, सबको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर बल्दियाती इदारे वो सूबे के पास है। मुझे बताएं, लाहौर में तकरीबन मेजॉरिटी MNAs जो है नून लीग के हैं। लाहौर में अगर कचरा होता तो आप उस्मान बुज़दार को पूछते या वहाँ नून लीग के MNA को पूछते। इसी तरीके से पेशावर में अगर कोई सड़क ख़राब है, कहीं सीवरेज का मसला है, आप वहाँ सूबाई महकमों को पूछते, आप वहाँ CM को पूछते। ये क्या तरीका है कि वो जिसका काम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि चूंकि PTI का नुमाइंदा है तो उससे सवाल करे? सवाल करना हक है, बिल्कुल। मैं हमेशा एहतजाज का एक अलग तरीका है, एक अलग तरीके से आप एहतजाज करते हैं और आप यूथ आपको एक रोल मॉडल समझती है। तो मुझे यहाँ ये बताइएगा कि आप शऊर क्यों नहीं बांटते नौजवानों में कि इस तरह भी काम किया जा सकता है, सिर्फ एहतजाज ही क्यों? देखिए, एक चीज़ समझें, एहतजाज का मकसद क्या है? मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये शऊर ही तो है ये। और मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो सड़कों पर हम अगर गटर के ढक्कन पर CM सिंध की पिक्चर पेंट कर देना, ये ठीक है? ये इससे ज़्यादा शऊर किस चीज़ में? लोगों को बता रहा हूँ कि इस शख्स की नाअहली की वजह से ये ढक्कन खुला है, इस शख्स की नाअहली की वजह से कराची के कच्चे इलाकों में बच्चे गिर के मर रहे हैं, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये, एक आम आदमी को ये शऊर देना कि इस ढक्कन से इंसानी जान को ख़तरा है। ये एक मसला है जो कि हमारे माशरे में प्रॉब्लम ये है, हम मसलों के साथ, मसाइल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, कचरा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यूँ अपने जो मेरी सड़क है वहाँ से मैं कचरा हटा लूँ, बाकी पूरा शहर कचरे में डूब जाए, मेरी 4 दीवारी महफूज हो, बाकी पूरे शहर के ढक्कन ना हो, कोई मसला नहीं। कच्ची आबादियों में इंसानियत को ख़तरा है, वहाँ बच्चे गिर रहे हैं, कोई मसला नहीं, मेरा इलाका ठीक। इससे ज़्यादा शऊर किस चीज़ का है? और सबसे अहम चीज़ ये कि लोगों को ये एजुकेट करना कि ये 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती इदारे चीफ मिनिस्टर के मातहत है, इसकी जिम्मेदारी है, इसकी नाअहली की वजह से ये हो रहा है। हमारे हर एहतजाज में जहाँ इंतज़ामिया को जगाने के लिए होता, वहाँ आवाम को शऊर भी दिया जाता। जी, तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ MNA आलमगीर खान। आपने सुना कि क्या डेवलपमेंट्स, क्या प्रोजेक्ट्स बनने वाले हैं, क्या होने वाला है आगे। साथ ही हमने इन पर बात की सियासी सूरत हाल के हवाले से, इजलासों का तूफान शुरू होने वाला है, इमरान खान नए सरप्राइज़ के साथ आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, कौन से नए चेहरे, कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। आपको हम अपडेट रखेंगे वॉइस ऑफ नेशन पे। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपनी होस्ट महक सुहेल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।